ریونج کے جذبے کی بنیاد پر اس کی مینٹلٹی ایسی ہو گئی کہ وہ رات کو چین کی نیند نہیں سو رہا، پلان بناتا ہے اس کو کیسے گرایا جائے، کیسے ذلیل کیا جائے، کیسے رسوا کیا جائے۔ اس نے مجھے اس طریقے سے کہا، میں دیکھ لوں عز و جل نے چند چیزوں میں رکھی ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احب الاعمال بعد الایمان باللہ ادخال السرور فی قلب المسلم۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی مسلمان کے دل میں خوشی دوڑ جائے، یعنی تم ایسا کرو کہ مسلمان کا دل خوش ہو جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ہم معاشرے میں رہتے ہیں، انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، کاروباریوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ انبن تو ہوگی نا۔ اب اس انبن کی وجہ سے ہم غم کے شکار ہو جائیں گے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے تعلیم عطا فرمائی کہ میرے محبوب کس طریقے سے اس معاشرے کو خوش کیا جائے، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، خذ العفو، میرے محبوب معافی کو اختیار کر۔ اگر آپ کو معاشرے کے اندر خوش رہنا ہے تو اس کا پہلا دستور یہ ہے کہ فرگیونیس، معافی کے اصول کو اپناؤ۔ اب اگر اس کو میں سائیکولوجیکل سمجھاؤں تو بہت اچھی طرح آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ جو معاف نہیں کرتا وہ منصوبے بناتا ہے، اس نے مجھے ایسا کہا نا، ٹھیک ہے اب میں دیکھتا ہوں، بلایا دوست کو، پلان شروع۔ اب وہ پلان بناتا رہے گا، رات کو کروٹیں لیتا رہے گا، پریشان رہے گا، نیند نہیں آئے گی، سوچتا رہے گا اس کو کیسے گراؤں، اس کو کیسے ذلیل کروں، اس کو کیسے رسوا کروں، اس کو کیسے سبق سکھاؤں۔ اب یہ پلان بناتا رہے گا، اسی پلان میں اس کی زندگی غم میں ڈوب جائے گی، اس کی رات کی نیند ختم ہو گئی۔ ریونج کے جذبے کی بنیاد پر اس کی مینٹلٹی ایسی ہو گئی کہ وہ رات کو چین کی نیند نہیں سو رہا، پلان بناتا ہے اس کو کیسے گرایا جائے، کیسے ذلیل کیا جائے، کیسے رسوا کیا جائے۔ اس نے مجھے اس طریقے سے کہا، میں دیکھ لوں گا، یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں آتی ہیں۔ قربان میرے رب کی عظمت پر اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ معافی کو اختیار کرنے کا حکم اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما کر یہ رسول اعظم کی سنت بنا دیا کہ معاف کرنا میرے محبوب کی بھی سنت ہے اور میری بھی سنت ہے۔ اب سائیکولوجیکل اس کا بینیفٹ میں آپ کو بتاؤں کہ معاف کرنے میں 1 منٹ لگتا ہے، لیکن غم سارے کے سارے لمبے عرصے تک کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں آپ نے یہ 1 منٹ جو معافی کا کام ہے یہ نہیں کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کئی مہینوں تک کی نیندیں آپ کی برباد ہوں گی، آپ کا چین ختم ہو جائے گا، آپ غم کے شکار رہیں گے، ٹینشن میں رہیں گے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے معاف کر دیا، آپ کے قلب کو اللہ عز و جل نے راحت عطا فرما دی۔ یہاں ایک اور خاص بات عرض کر دوں کہ معاف کمزور بندہ نہیں کرتا، طاقت والا بندہ معاف کرتا ہے۔ معاف کرنے کی عادت اپناؤ، خوش رہنا ہے تو معاف کرنے کی عادت اپناؤ، انشاءاللہ العظیم ہمیشہ خوش رہو گے انشاءاللہ۔ یہ پہلی چیز۔ اب آئیے دوسری چیز کی طرف آتے ہیں۔ خوش رہنا ہے تو بولیے، بھول جانے کی عادت، فرگیٹنس، بھول جانے کی عادت۔ لے کے مت بیٹھو، تو نے یہ کہا تھا، تو نے ایسا کہا تھا۔ صدیوں تک جنگ نہ چلاؤ، بچوں تک یہ باتیں منتقل نہ کرو کہ اس نے ایسا کہا تھا، اس کی ماں نے ایسا کہا تھا، اس کے باپ نے ایسا کہا تھا، فلاں نے ایسا کہا تھا۔ نہیں، بھول جانے کی عادت۔ اور جو شخص بھولتا نہیں، یاد رکھتا ہے ایسی چیزوں کو جو اختلاف والی ہیں، وہ غم میں ہمیشہ گرفتار رہتا ہے، وہ ہمیشہ غم میں گرفتار رہتا ہے۔ اور بھول جانے سے غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ میں دلیل دوں گا، انشاءاللہ سمجھ میں بات آ جائے گی۔ بھول جانے سے کیا ہلکا ہو جاتا ہے؟ بولیے،
غم ہلکا ہو جاتا ہے. آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. قبرستان یہاں شاید ہو سکتا ہے قریب ہو کہیں، ہے نا؟ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو دفن کرنے کے لیے جب لوگ جاتے ہیں، اگر باپ کا انتقال ہوا ہے تو بیٹا دھاڑے مار مار کے روتا ہے. اس وقت اپنے کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی کیسے گزرے گی اپنے باپ کی جدائی میں. یہ غم ہوتا ہے اس کے پاس. اس غم کی وجہ سے ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب تو کبھی اس کو خوشی ہوگی نہیں، کبھی مسکرائے گا ہی نہیں لگتا ہے. لیکن ہم اسی بچے کو 1 سال بعد دیکھتے ہیں تو کھیلتا بھی نظر آتا ہے، کھاتا بھی نظر آتا ہے، پیتا بھی نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس غم کو وہ بھول گیا. اس غم کو وہ بھول گیا تو اس غم کو بھول جانے کی وجہ سے اسے خوشی نصیب ہو گئی. تو اس چیز کو یاد رکھیں، بھول جانے کی عادت رکھو. کڑواہٹ کو بھول جاؤ، آپسی اختلاف کو بھول جاؤ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے اللہ عز و جل نے گناہوں کے حوالے سے فرمایا، گناہوں کے حوالے سے، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دفتر سے گناہ کی چھٹی ہو جائے اور تم خوشیوں سے مالا مال ہو جاؤ، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. جب تم نیکی کرتے چلے جاؤ گے تو غم یعنی گناہ خود بخود تمہارے دفتر سے مٹتے چلے جائیں گے. اور یہ بات یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ غم ہوتے ہیں جسے بھول جانا ضروری ہوتا ہے، لیکن کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جسے یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے جس سے قبر میں سوال نہ ہو؟ سرکار نے فرمایا، ہاں، وہ شخص جو اپنے گناہ کو یاد کر کے روئے، اللہ اس کو قبر کے سوال سے محفوظ رکھے گا. تو گناہ کے غم کو یاد رکھو، گناہ کے غم کو یاد رکھو، گناہ کی خوشی نہیں. لفظ پر توجہ چاہوں گا. ان چیزوں کو تم بھول جاؤ. اگر تمہارے اندر بھولنے کی عادت اس قسم کی باتوں سے رہے گی، تمہاری زندگی میں خوشیاں رہیں گی اور تمہاری زندگی خوشی سے لبریز ہو جائے گی. اب آئیے تیسری چیز، اور یہ بہت اہم ہے. خوشی اللہ عز و جل نے بانٹنے میں رکھی ہے، جمع کرنے میں نہیں رکھی. خوشی اللہ عز و جل نے بانٹنے میں رکھی ہے، جمع کرنے میں نہیں رکھی. آپ شاید اس سے مال سمجھتے ہوں گے کہ مال بانٹنا، مال بھی ہے، مسکراہٹیں بھی ہیں، ٹائم بھی ہے. یہ ساری چیزیں بانٹو. آپ یہاں تک کہ کھانا بھی بانٹو، کپڑا بھی بانٹو، ٹائم بھی بانٹو. اللہ عز و جل نے اس میں خوشی رکھی ہے. میں آپ کو بتاؤں، اللہ والوں کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولی کون؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جن کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. ولی کے چہرے کے اندر اتنی کشش ہوتی ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے. ان کے چہرے میں کبھی اداسی نہیں ہوتی، مایوسی نہیں ہوتی، ان کا چہرہ چمکتا ہوا ہوتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اور ایک اور بات ہوتی ہے، ولی کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا. ولی کو کسی کا ڈر نہیں. میں نے قرآن کی آیتوں میں تلاش کیا کہ یا اللہ، یہ تو ولی کی صفت بتائی گئی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لیکن یہ کرتے کیا تھے جس کی وجہ سے ان کے دل میں خوف نہیں ہوتا تھا اور کوئی غم نہیں ہوتا تھا؟ کرتے کیا تھے؟ تو ایک نہیں بلکہ آیتوں کا انبار مجھے نظر آیا. آئیے سنیے 2 آیتیں میں آپ کو بتاؤں. اللہ کے ولی اس لیے خوش نظر آتے تھے اور ان کو کسی چیز کا یعنی پاسٹ کا کوئی غم نہیں، فیوچر کا کوئی ٹینشن نہیں. وجہ کیا تھی؟ تو اس کو قرآن نے مینشن کیا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ دن میں، رات میں، دکھا کر، چھپا کر اللہ کی راہ میں اپنا مال بانٹتے رہتے ہیں. یہ بانٹنے والے، یہ بانٹنے کی وجہ سے اللہ ان کے دل سے خوف کو نکال دیتا ہے اور پاسٹ کے غم سے اللہ عز و جل انہیں نجات عطا فرماتا ہے.
اور پھر یہ نہیں کہ دھندا اچھا ہو تو بانٹیں اور مندے میں نہ بانٹے. نہیں، اللہ والوں کی شان قرآن بیان کرتا ہے الذین ينفقون اموالهم الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور غم میں بھی. یعنی خوش ہوتے ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں اور غم میں ہوتے ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں. اس لیے ان کے چہرے پر بہت بشاشت ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ خوش نظر آتے ہیں. اللہ ان کو غم سے بے نیاز کر دیتا ہے اس لیے کہ وہ بانٹنے والے ہوتے ہیں.